السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی عمیر، آپ نے ابو زید ضمیر صاحب حافظ اللہ کی ویڈیو بھیجی ہے، حنفی کے پیچھے نماز ہوتی ہے، پلس انہوں نے مالکی کہا یا جو بھی کہا، تو حنفی، مالکی، شافی، حنبلی وغیرہ ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے۔ جواب ہے کہ جی ہاں، حنفی، مالکی، شافی، حنبلی ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے۔ اور حنفی ہی کے تعلق سے زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی کہنا تھا اور یہی بتانا تھا کہ حنفی کے پیچھے نماز ہوتی ہے، لیکن یہ ہے معاملہ، لیکن دیوبندی بریلوی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ کنفیوژن بھی دور کرنی چاہیے۔ صرف اتنا بتا دینا کافی نہیں ہے کہ حنفی پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اب اپنے آپ کو حنفی کہلواتے کون ہیں؟ ہم کنہیں حنفی کر کے جانتے ہیں، یہ بھی بتانا ضروری ہے نا۔ تو جہاں تک ابو زید ضمیر صاحب حافظہ اللہ نے کبار علماء کی بات کی، تو الحمدللہ کبار علماء کے اندر جہاں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے، جہاں عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے، وہیں پر زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نام ہے۔ تو علماء نے یہ واضح طور پر لکھا، اس بات پر فتویٰ نہیں ہے کہ حنفی یا مال کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، فتویٰ اس بات پر ہے کہ مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ فتویٰ دوم آگے لگائیے، اس بات پر ہے کہ دیوبندی بریلوی پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ایک بندہ اتنا کہتا ہے کہ سمپل میں حنفی ہوں، مثلا اگر ہم دیکھ لیتے ہیں ہماری مسجد میں امام آ جاتا ہے، یا صدیوں پہلے آپ اپنے آپ کو لے جائیں، آپ کی مسجد کا امام حنفی ہے، کون ہے؟ امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ حنفی تھے۔ تو جواب فتویٰ یہی ہوگا کہ اس حنفی کے پیچھے نماز ہوتی ہے۔ فتویٰ ہے کہ مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، جو شرک کرنے والا ہے، چاہے وہ شرک کا تعلق عقائد سے ہے یا اس شرک کا تعلق اعمال سے ہے، تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ آج اور اسی طرح دیوبندی بریلوی کے پیچھے کون سا ایسا مشرک ہے کہ جس پہ حجت تمام نہیں ہوئی ہے؟ اگر آج کی تاریخ میں ہم لیں تو کون ہے جو توحید کے متعلق نہیں جانتا؟ کون ہے جو دعوت اہل حدیث کے متعلق نہیں جانتا اور اس کو نہیں پہنچی؟ تو زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ بغیر کسی ڈاؤٹ کے کبار علماء میں سے ہیں۔ اور جہاں اب میں یہ آپ کو جواب بتانے لگا ہوں، میرے سامنے میری مسجد کا یہ مصلی ہے۔ مجھے وہ دن اچھی طرح یاد ہے کہ جب زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ یہاں آئے اور انہوں نے نماز عصر پڑھائی، اور جب سوال کیا کہ کیا حنفی پیچھے نماز ہوتی ہے، جواب دیا حنفی پیچھے نماز ہوتی ہے لیکن دیوبندی بریلوی پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ تو ہمیں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ یہ آج اپنے آپ کو حنفی کہلوا کون رہا ہے؟ کیا آج کوئی امام محمد بن حسن شیبانی موجود ہے؟ اگر کہیں اس جیسا موجود ہے تو بڑے شوق سے اس کے پیچھے نماز پڑھیے، ایسے حنفی کے پیچھے نماز بالکل درست ہے۔ آج یہاں اپنے آپ کو دیوبندی اور بریلوی کیا کہلواتے ہیں کہ جناب ہم حنفی ہیں، حالانکہ یہ حنفی نہیں ہیں، اور ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور ان پر ایک دفعہ نہیں 20 مرتبہ حجتیں قائم ہو چکی ہیں۔ جہاں نہیں ہوئی تو وہاں کوئی کر کے دیکھ لے، اسے بتا دے کہ جناب آپ کے عقائد کے اندر یہ خرابی ہے، آپ کے اعمال میں یہ خرابی ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ کہے کہ نہیں میں تو اپنی بات پہ ڈٹا ہوا ہوں، پھر اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ اور عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فتاوی اسلامیہ میں اور دیگر کبار علماء یہی لکھتے ہیں، مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے۔ اب مشرک کون ہوگا؟ جو اللہ کے علاوہ غیر کو غیب کا عالم، غیب کا جاننے والا سمجھے، جیسا کہ فضائل اعمال والوں نے سمجھا، جیسا کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ جو بختیار الدین کاکی قبر میں دفن ہے یہ غیب تک جانتا ہے، اور اتنا بڑا عالم الغیب ہے کہ یہ غیب وہاں غیر موجود، وہاں وہ موجود نہیں تھی، اپنے گھر میں موجود تھی وہ بی بی، اس کو اتنا پتہ چل گیا وہ حمل سے بھی ہے، پیٹ میں بچہ بھی ہے بھی لڑکا، ہے بھی ولی اللہ۔ تو یہ ہے شرک۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ عالم الغیب کون ہے؟ ایک اللہ ہے، ایک اللہ بس، اور کوئی اس پوری کائنات میں
عالم الغیب نہیں ہے۔ اشرف علی تھانوی صاحب ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ بختیار الدین کاکی بھی عالم الغیب ہے، ہیں جی۔ اسی طرح فضیل اعمال نے ہمیں بتایا کہ امام ابو حنیفہ بھی غیب کا جاننے والا تھا، ان کے سامنے کوئی وضو کرتا، وضو کے پانی میں گرتے ہوئے گناہ دیکھ لیا کرتے تھے۔ اب اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو توحید کہیں گے کہ اس کو شرک کہیں گے؟ جو اللہ کے ماں سوا کو زندہ سمجھے، مردہ نہ سمجھے، اور وضو میں گرتے ہوئے گناہوں کو دیکھ لینے والا سمجھے، اس کا کیا ہوگا؟ وہ مشرک ہوگا، معاہد ہوگا۔ تو عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اور دیگر تمام اہل حدیث علماء کا یہی کہنا ہے، مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اب مشرک کو بھی تو کم از کم ایکسپلین کریں نا، وہ مشرک ہے کیا؟ وہ تورا بورا میں رہتا ہے، وہ مشرک گوانتا ناموں میں رہتا ہے، وہ مشرک افریقہ کے جنگلوں میں رہتا ہے، سمندروں اور ساحلوں اور جزیروں میں رہتا ہے، آخر وہ کون ہے؟ اس کو تو ایکسپلین کرنا چاہیے نا۔ عوام غریب کو یہ تو پتہ چلے نا کہ یہ مشرک کون ہے، وغیرہ۔ امید ہے کہ جواب کافی ہوگا۔